اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے برائلر چکن کے بارے میں کافی ساری معلومات سنی ہوں گی اور کافی ساری ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی۔ جیسے زیادہ تر لوگ ہم میں سے جانتے ہیں کہ انہیں اینٹی بائیوٹک وغیرہ کے انجیکشنز دیے جاتے ہیں تاکہ ان کی گروتھ تیزی سے ہو سکے، اور اینٹی بائیوٹک اگر ضرورت سے زیادہ ہم استعمال کریں تو پھر ہمارے جسم میں اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی اگر ہم بیمار ہوں تو اینٹی بائیوٹک جب ڈاکٹر ہمیں دے گا تو اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوگا ہم پر۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہیں گروتھ ہارمونز کے انجیکشن دیے جاتے ہیں، اسٹیرائڈز کے انجیکشن دیے جاتے ہیں تاکہ یہ تیزی سے گرو کریں، اور پھر یہ بات بھی ہے کہ ان کی پیدائش بھی ان نیچرل ہوتی ہے۔ تو یہ سارے مسائل تو اپنی جگہ موجود ہیں، اور اگر ان کی ڈیٹیل میں جایا جائے تو ایک بہت لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن میں اس بارے میں بات نہیں کروں گا۔ میں کچھ ایک دو اور پہلو بھی بیان کروں گا۔ یہ باتیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن میرے ذہن میں یہ جو ویڈیو بنانے کا آئیڈیا آیا وہ یہاں سے آیا کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے روڈ پہ دیکھا کہ ایک اسی طرح جو ہے نا برائلر چکن، وہ اسپیڈ بریکر پہ ایک سائڈ پہ سلوپ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ غالباً وہ کسی یہ سپلائی والے کی گاڑی سے گرا ہوگا۔ اب میں یہ دیکھ کے بڑا حیران ہوا کہ وہاں سے گاڑیاں بھی گزر رہی تھیں اور وہ سلوپ سے نیچے بھی نہیں ہوا اور اسپیڈ بریکر کے اوپر بھی نہیں بیٹھا کہ صحیح طرح بیلنس ہو کے بیٹھ سکے۔ وہ بالکل ایک سائڈ پہ جھکا ہوا الٹا ہو کے وہ وہیں پہ بیٹھا رہا۔ حالانکہ اور کوئی بھی جانور ہوتا تو وہ فوراً بھاگ کے روڈ کی سائڈ پہ چلا جاتا۔ اب یہ سائڈ پہ جانا تو دور کی بات، یہ سلوپ سے بھی نیچے نہیں اتری۔ یہ میرے لیے بڑا ایک حیرانگی والی بات تھی کہ اب دیکھیں یہ جو اس طرح کا ایک نیم مردہ سا جانور ہے، اس کو کھانے سے پھر یقیناً اس کے کچھ نہ کچھ اثرات تو ہماری زندگی میں آئیں گے۔ آپ اس کو خود اٹھا کے ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جہاں اس کو بٹھا دیں یہ وہاں سے ہلتا بھی نہیں، اور اگر اس برائلر مرغی کو آپ اسی طرح باہر روڈ پہ لے جائیں، وہاں پہ بھی آپ رکھ کے دے سکتے ہیں کہ گاڑیاں گزر رہی ہوں یا کوئی شور شرابہ ہو، یہ وہاں سے بھاگ کے اپنی جگہ تبدیل نہیں کرے گا۔ اب ہماری اپنی زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی زیادہ سستی اور کاہلی آ گئی ہے، بس بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھے ہیں، موبائل پہ سارا دن بیٹھے ہیں، کوئی فزیکل ایکٹیویٹی بھی کرنے کا زیادہ دل نہیں کرتا۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرح کا جانور کھانے کی وجہ سے، اس کا گوشت کھانے کی وجہ سے کچھ اثرات ہماری زندگی میں اس کے آئے ہوئے ہوں۔ تو ہمیں بہتر ہے کہ اس سے بچا جائے۔ پھر آپ دیکھیں اگر آپ کسی بھی اچھے حکیم کے پاس جائیں کبھی علاج کے لیے تو وہ بھی سب سے پہلے یہ برائلر مرغی منع کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ دکان پر جائیں تو میں نے جو فیل کیا ہے کہ جب یہ گوشت اس کا بنایا جا رہا ہوتا ہے تو کوئی زیادہ اچھی فیلنگز نہیں آ رہی ہوتی۔ اچھا، یہاں میں ایک اور بات بھی ایڈ کر دوں، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ یہ دکاندار مرغا یا مرغی ذبح کرتے ہوئے تکبیر نہیں پڑھتے، تو آپ کو خود سے انہیں یاد کروا دینا چاہیے، اگر ہو سکتا ہے اپنی روٹین میں وہ بھول جائیں تو، کیونکہ اگر تکبیر نہیں پڑھیں گے تو جانور حلال نہیں ہوگا، تو یہ اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے۔ تو باقی میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے شاپ پہ بھی اس کو دیکھا کہ جب اس کا گوشت بن رہا ہو تو کوئی زیادہ اچھی فیلنگز نہیں آتی، تو بہتر ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں۔ اور زیادہ تر لوگوں کو تو اس بارے میں معلومات بھی ہیں، لیکن اب جن کو عادت لگ گئی ہے ان کے لیے چھوڑنا مشکل ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہم اگلی نسل کو تو اس سے بچا سکتے ہیں نا۔ اب آئندہ ابھی میں اسی پہ بات کروں گا کہ اگلی نسل کو اس سے کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ پھر ایک بڑی ضروری بات یہ ہے کہ آپ گھر میں دیسی مرغیاں پالیں۔ حلال جانور روزی کی نیت سے پالنا ویسے بھی بہت بابرکت ہے۔ پھر آپ کے گھر کا جو بچا ہوا کھانا وغیرہ ہے وہ بھی استعمال ہو جاتا ہے، ایون آپ کی جو سبزیوں اور پھلوں کے جو چھلکے ہیں وہ بھی یہ جانور کھا لیتے ہیں، اور آپ کو کوئی شک بھی نہیں ہوتا، آپ کے اپنے سامنے یہ مرغیاں پلی ہوتی ہیں۔ تو برائلر مرغی کے انڈوں سے بھی بچنا چاہیے، تو آپ کے گھر کی مرغیاں جب گھر کا کھانا کھائیں گی تو ایک اچھے نیچرل انڈے آپ کو، صحت مند انڈے، ہیلدی انڈے آپ کو ملیں گے۔ تو یہ گھر کی پلی ہوئی مرغی کا انڈا کافی ہیلدی ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ برائلر کی مرغی کا انڈا لے کے آئیں اور بچوں کو کھلائیں۔ تو گھر میں آپ ان کو پالنے کی کوشش کریں۔ پہلے ماضی کا انسان اپنے گھروں میں یہ مرغیاں پالتا رہا ہے، ہمارے بڑے پالتے رہے ہیں۔ اگر آپ کے چھت پر جگہ ہے، 2 3 چند مرغیاں پال لیں، یا آپ کے صحن میں جگہ ہے تو وہاں پال لیں، اور اس طرح سے آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی، اور باہر کے انڈوں سے بھی آپ بچ جائیں گے۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ جو اصل مسئلہ جو میں نے دیکھا ہے نا وہ یہ ہے کہ نئی نسل میں اب اتنی بری عادت بن گئی ہے کہ یہ بچے اب چکن کے علاوہ کوئی اور چیز کھانا پسند ہی نہیں کرتے۔
اب یہ چیز تو اپنے آپ میں بڑی خطرناک ہے، کیونکہ یہ تو ایک قسم کا ایٹنگ ڈس آرڈر ہو گیا نا، کہ آپ کا بچہ کہتا ہے کہ میں صرف چکن کھاؤں گا، نہ میں سبزی کھاؤں گا، نہ دال کھاؤں گا، نہ میں فش کھاؤں گا، نہ مٹن کھاؤں گا، نہ بیف کھاؤں گا۔ اور اگر کوئی بچہ دال وغیرہ یا سبزی کھا بھی لیتا ہے تو وہ جو دوسری اقسام کے جتنے گوشت ہیں جس میں مٹن، بیف یا فش شامل ہے وہ نہیں کھاتے، صرف اور صرف اس لیے کہ انہیں اس چکن کا ٹیسٹ ایسا ڈیولپ ہو گیا ہے کہ کوئی اور چیز کھانے کا ان کا دل ہی نہیں کرتا۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس بچے کو بچپن سے ہی، جب وہ بالکل چھوٹی ایج میں ہے، تو اسے چکن کھلائیں ہی نہ، تاکہ اس کا ٹیسٹ ہی ڈیولپ نہ ہو۔ اس دوران آپ اسے جو دوسری اقسام کے گوشت ہیں یا پھل اور سبزیاں ہیں یا دالیں ہیں وہ چیزیں دیں، تاکہ ان بچوں کا ان چیزوں کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو، اور پھر جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر اپنی لائف میں وہ خود بہتر ڈیسیجن لے سکتے ہیں۔ لیکن چھوٹے بچوں کو چونکہ ایک ایسی چیز ہے جو ایک طرح کی ایڈکشن بھی پیدا کر رہی ہے اور ایٹنگ ڈس آرڈرز بھی پیدا کر رہی ہے، کہ پہلی تو بات یہ کہ پہلے ہی اس کے بارے میں آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ ایک صحت مند چیز نہیں ہے، تو اب اس ان ہیلدی چیز کو بچے کنزیوم کریں اور اس کی وجہ سے ہیلدی چیزوں سے بھی دور ہو جائیں، تو بہت بہتر ہے کہ اس ان ہیلدی چیز سے بچوں کو بچایا جائے۔ تو شروع سے ہی بچوں کا ٹیسٹ ہی ڈیولپ نہ ہو، اس دوران بچوں کا دوسری ہیلدی چیزوں کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے، تو پھر بعد میں وہ اپنی زندگی میں جیسے چاہیں وہ چوز کر سکتے ہیں کہ انہیں کیا کھانا ہے کیا نہیں۔ اب بڑے جو چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں، اتنا مشکل تو نہیں ہے، لیکن اگر نہیں چھوڑ سکتے تو کم از کم اپنی آئندہ نسلوں کا خیال کریں کہ اس چیز سے انہیں بچائیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔